فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر وہ رات ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے, حلقے بجتے ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے, جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ, ہر گھر میں جاؤ, ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو, جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں, اور جبریل ان سے مصافحہ کر. قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے, مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے, سعادتوں سے محروم ہے, رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. 4 قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا, جو شریک کرتا ہے نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو, ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلت او حرقت, یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, جلا کر خاک کر دیا جائے, اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا, وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, پوجا کے قابل کوئی نہیں, نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں, ایک اللہ کی ذات ہے. تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو, شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں, اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے, الحمدللہ نیک لوگ ہیں, اچھی نسل ہے, شرافت والے ہیں, بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں, اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے.
شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔